بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیچھے انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت کا ذکر خیر چل رہا تھا. یہاں حاصل ذکر یہ تھا کہ وہ خوف اور امید سے ہماری عبادت کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور سب ہمارے روبرو نہایت عاجزی کرتے تھے، ہماری عظمت سے آگاہ تھے. بندے کا عاجزی کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کی عاجزی مختلف ہے. عجز ہوتا ہے کسی کو با اختیار یا اپنے سے بڑا سمجھ کر اس کے سامنے اپنی حیثیت کا تعین. تو جب معاملہ بارگاہ باری تعالیٰ کا ہو تو اللہ کریم کو کوئی کتنا با اختیار، کتنا قادر سمجھتا ہے، یہ ہر بندے کا لیول اپنا ہے. جتنا اللہ کی عظمت اس پہ آشکارا ہوگی اتنا اپنا عجز اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرے گا. تو معرفت الہی کے معاملے میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، جو مخلوق کو معرفت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، عظمت الہی بیان کرتے ہیں، بندے کو اس کا عجز یاد دلاتے ہیں. اب انبیاء کی معرفت کس درجے کی ہے، اس درجے کا ان کا خشوع بھی ہوگا. کانوا لنا خاشعین، یہ سارے نبی اور رسول ہمارے سامنے ہماری عظمت کا اقرار کرتے تھے اور خشوع کا اظہار، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے تھے. واللتی احصنت فرجہا، اور وہ خاتون جس نے اپنی آبرو کی بہت خوبصورت انداز میں حفاظت کی. احصنت فرجہا، اپنی آبرو کو بہت خوبصورت انداز میں سنبھال کے رکھا، حتیٰ کہ وہ اس قدر پاک دامن، اس قدر اللہ کی مقرب تھیں کہ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن روحنا، ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی. اپنی روح سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حصہ کاٹ کر حصہ بنا، وہ حصوں سے پاک ہے. اپنی سے مراد ہے اپنی ملکیت، ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. تو اپنے خاص اپنے پاس سے، یعنی کوئی ظاہری سبب اس میں خاتون اور مرد کے ملاپ کا یا شادی کا جو اولاد کے اسباب ظاہریہ ہیں ان میں سے کوئی سبب درمیان میں نہیں لائے. براہ راست ہم نے ان کے وجود میں روح پھونک دی. اور وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیا، اور ان کو
اور ان کے بیٹے کو عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی ہونا عظمت کے لیے کافی ہے، لیکن نادانوں کے لیے ان سے ایسے معجزات کا ظہور ہوا کہ ایک دن 2 دن کے بچے تھے تو انہوں نے کلام فرمائی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا اور احکام الہی بتائے۔ بڑے ہوئے تو ان کے معجزات بے شمار تھے، اندھوں کو آنکھیں مل جاتی تھیں، مردے زندہ ہو جاتے تھے اور بیمار شفا یاب، مردے زندہ ہو جاتے تھے، پھر بیمار کے شفا یاب ہونے کی کون سی ہے؟ اور مٹی کی مورتی بناتے اور اسے اللہ کے حکم سے فرماتے کہ زندہ ہو جاؤ، اگر پرندے کی شکل بناتے پرندہ بن کر اڑ جاتا، جانور کی شکل بناتے زندہ جانور، بے شمار ان کے کمالات اور معجزات ہیں۔ تو فرمایا ہم نے حضرت مریم کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی اپنی عظیم نشانیاں بنا دیا۔ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے بھی آیا سیدم و حصورم، سردار تھے، اور حصور کہتے ہیں جس نے جن سے مخالف کا قرب نہ کیا ہو۔ تو یہاں بھی احسنت فرجہا، ان نے اپنی آبرو کی بہت خوبصورت حفاظت کی۔ تو کیا شادی نہ کرنا کمال ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دعا کی انہیں بیٹا نصیب ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کا یہ بیٹا سیدم و حصورا، سردار ہوگا اور جن سے مخالف کے قریب نہیں جائے گا۔ حصور کہتے ہیں پابند، جسے انگریزی میں باؤنڈ کہتے ہیں، حدود کے اندر، تو وہ اپنی ذات میں رہیں گے، جن سے مخالف کا قرب نہیں کریں گے۔ یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی بھی یہی تعریف کی گئی۔ تو کیا شادی نہ کرنا کوئی بہت اچھی بات ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر شادی نہ کرنا کمال ہوتا تو یہ کمال سب سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا، کیونکہ آپ جامع الکمالات۔ آپ نے نہ صرف شادی کی بلکہ آپ نے حکم دیا کہ شادی کرنا میری سنت ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو باوجود توفیق ہونے کے شادی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اتنی بڑی توبیخ بھی اور زجر بھی کر دیا، اتنی بڑی تنبیہ کر دی۔ تو پھر یہ شادی نہ کرنے کی یہ تعریف ہو رہی ہے کہ اگر شادی شرعی طریقے سے نہ ہو تو تعریف اس بات کی ہے کہ پھر کسی غیر شرعی طریقے سے اپنی آبرو پہ حرف نہ آنے دیں۔ یہ شرعی شادی کی ممانعت نہیں ہو رہی، تعریف اس بات پہ ہو رہی ہے کہ اگر شرعی طریقے سے ان کی شادی حضرت مریم علیہ السلام کی نہیں ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نہیں ہوئی، تو اگر شرعی طریقے سے شادی جائز طریقے سے نہ ہو تو پھر وہ اپنی آبرو پر کوئی حرف نہ آنے دیں، ایسی آبرو کی حفاظت کریں کہ تہمت بھی نہ لگ سکے۔ اور جو بدبخت بے نصیب ہوتے ہیں وہ تو اللہ پہ بھی الزام لگاتے رہتے ہیں، ان کی کیا بات ہے۔ یہ قادیانیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بھی بہتان لگایا۔ یہ بد نصیب قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تو کوئی بات نہیں، اللہ کریم پر بھی تان کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کا اپنی آبرو کو محفوظ رکھنا مثالی تھا۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کی شادی نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی آبرو کو بہت محفوظ رکھا۔ ایک اور باریک نکتہ ہے اس میں جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے اور جو شاید
صاحب حال بندے کو سمجھ آ سکتا ہے، دوسروں کے لیے اس کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ جس بندے کو اللہ صاحب حال بنا دے، اس کے پاس کیفیات ہوں، احوال ہوں، تو وہ شاید اس بات کو سمجھ سکے۔ بیان کر دینا ضروری ہے، کسی کے کام آ ہی جائے، کہ جتنے دنیا کے کام ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، ملازمت ہے، روزی کا کمانا ہے، تعلیم و تعلم ہے، پڑھنا پڑھانا، یہ ساری مصروفیات ایسی ہیں کہ جس کام میں آپ لگ جائیں وہ توجہ جذب کر لیتا ہے، اور صاحب حال کی جو توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ توجہ جذب کرنے والا فعل جنسی ملاپ ہوتا ہے۔ جتنے دنیا کے کام ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو کام توجہ اپنی طرف جذب کر لیتا ہے وہ جنسی ملاپ۔ یہ ایسا کام ہے کہ آدمی کی ساری توجہ اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، اس لیے اگر اسے شرعی طریقے سے بھی کیا جائے تو بھی وہ جذب کرتا ہے توجہ کو، اور اگر شرعی طریقے سے نہ ہو سکتا ہو تو پھر بالکل نہ کرنا بہت بڑا کمال ہے، الحمدللہ۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے فرزند ارجمند کو اپنی ایک عظیم نشانی بنا دیا، ساری دنیا کے لیے، جہان بھر کے رہنے والوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، للعالمین، تمام کائنات کے لیے۔ تو کیا اس طرح سے حضرت مریم اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے افضل ہو جائیں گے کہ ساری کائنات کے لیے اللہ کی نشانی تو وہ بن گئے، پھر دوسرے انبیاء کی عظمت کہاں گئی؟ تو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ یہ باتیں جو قرآن کریم میں آتی ہیں، یہ حدیث شریف میں بھی آتی ہیں، تو ہر آدمی اپنے عہد کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی جب نبوت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کا زمانہ تھا تو ساری کائنات میں اللہ کی عظیم نشانی وہ تھی۔ بعض سادہ لو لوگ پھر یہ تقابل کرنے لگ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جیسے کسی نے یہاں سوال بھی کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام سارے جہانوں سے خوبصورت تھے، تو پھر کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت تھے؟ تو میں نے اسے عرض کی کہ بھائی تمہیں مقابلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی تمہارے ذہن میں آئے، حضور کے علاوہ بھی تو کائنات بھری پڑی ہے، تو تمہارے ذہن نے اتنی چھلانگ ماری، اس طرح کی گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے عہد میں جب وہ تھے، روئے زمین پر ان جیسا کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ اسی طرح اپنے عہد میں جب حضرت مریم تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو روئے زمین پر ان جیسا کوئی دوسرا مقرب بارگاہ نہیں تھا، روئے زمین ہی پر نہیں، للعالمین، کائنات میں۔ تو یہ ہر حقیقت اپنے عہد سے تعلق رکھتی ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ اسی مقدس جماعت کو خطاب ہو رہا ہے، انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو، اور از راہ تقرب حضرت مریم نبی نہیں تھیں، لیکن اللہ نے انہیں وہ قرب عطا فرمایا کہ نبیوں کی جماعت میں ایک فعل میں، تقدس میں، آبرو کی حفاظت میں ان کا ذکر خیر بھی اسی جماعت میں شامل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہونے کے حوالے سے بھی وہیں ان کا ذکر خیر بھی آ گیا، تو فرمایا یہ ساری جماعت ایک مقدس جماعت تھی اللہ کے انبیاء کی، امتم واحدہ، یہ ساری ایک جماعت، تمام انبیاء نے توحید باری کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا فرمایا، اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کا فرمایا۔ تو سب کا پیغام ایک تھا،
اور یاد رکھیں تمام شریعتوں میں، شریعت میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک کو کہتے ہیں اخبار، اطلاع دینا، جیسے اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ رحمت اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ حی و قیوم ہے، اللہ جبار و قہار ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو سب انبیاء نے یہی تعلیم دی، اللہ کی اطاعت کرو اور نافرمانی نہ کرو. سب انبیاء نے یہی تعلیم دی. یہ اخبار ہوتے ہیں، قیامت قائم ہوگی، فرشتے ہیں، آخرت کا حساب کتاب ہوگا، یہ خبریں ہیں. خبر سب نبیوں نے ایک ہی دی. اختلاف اگر تھا تو احکام میں، کسی کی شریعت میں احکام مختلف تھے، کسی میں مختلف. اور یہ اوقات اور استعداد کے اعتبار سے احکام میں فرق ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہر عید کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت کی ایک اپنی اور ہر قوم کی اپنی ایک استعداد ہوتی ہے، اس کے مطابق احکام دیے گئے. ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تم لوگوں کی ایک واحد مقدس جماعت ہے اور سب ایک ہیں. وانا ربکم، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں تم سب کا پروردگار ہوں. یہاں معبود یا الہ یا اللہ نہیں فرمایا، ربکم یعنی جتنے کمالات تم میں ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں کائنات میں سب سے بڑھ کر تھے، میں وہ کمالات دینے والا ہوں. یہاں اپنی شان ربوبیت کا اظہار فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی جتنے کمالات تم میں تھے، جتنی عظمتیں معجزات تھے، میں وہ تمہیں عطا کرنے والا ہوں. فاعبدون، سو میری ہی عبادت کر. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، کچھ لوگوں نے دین کے معاملے میں اختلاف شروع کر دیا. اگر توجہ الی اللہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو تو اختلاف نہیں ہوتا. ایک اور بھی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اختلاف تو امام اعظم ابو حنیفہ میں، امام شافعی میں، امام احمد بن حنبل میں اور امام مالک، اللہ پاک سب کے درجات بلند فرمائے، ان میں بھی اختلاف ہے. یہ اختلاف نہیں ہے. ائمہ کا جو اختلاف ہے یہ اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ اصول میں سارے متحد ہیں. جب ان کی تشریح ہوتی ہے تو مختلف پہلوؤں پہ کسی نے ایک پہلو کو بہتر سمجھا، دوسرے نے دوسرے کو بہتر سمجھا. اور علماء میں اختلاف ائمہ میں انکار کا نہیں ہے کہ ایک امام کہتا ہے کہ آمین بالجار کہو تو دوسرا کہتا ہے یہ گناہ ہے. یہ کوئی نہیں کہتا. وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں خاموشی سے کہو، وہ کہتے ہیں آواز سے کہنا بھی جائز ہے، درست ہے، لیکن خاموشی سے کہنا بہتر ہے. اور جو خاموشی سے نہیں کہتے، بلند آواز سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خاموشی سے کہنے سے بھی ادا ہو جاتی ہے نماز، لیکن بلند آواز سے کہنا بہتر ہے. تو ائمہ کے اختلاف میں اللہ کریم نے یہ حسن رکھا ہے کہ ایک بات کے سارے پہلو سامنے آ جاتے ہیں. کوئی ایک پہ عمل کر لیتا ہے، کوئی دوسرے پہ عمل کرتا ہے. تو یہ اختلاف نہیں ہے، یہ وضاحت ہے. اختلاف ہوتا ہے جب اصول میں کوئی اختلاف کرتا ہے، نبوت میں کوئی اختلاف کرتا ہے، اللہ کی توحید میں کوئی اختلاف کرتا ہے، اللہ کے قرآن میں کوئی اختلاف کرتا ہے، آخرت کے عقیدے میں کوئی جو بنیادی جو عقائد ہیں اسلام کے، ان میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اختلاف. اور وہ صرف بے دینوں نے کیے، اس لیے کہ انہیں رضائے باری مقصود نہیں تھی، انہیں اپنا منافع مقصود تھا. وہ دنیا میں خود کو بڑا منوانا چاہتے تھے، یا دنیا سے اپنی اطاعت کروانا چاہتے تھے، یا لوگوں سے پیسے جمع کرنا چاہتے تھے، یا اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو لوگوں نے اپنی اپنی اغراض باطلہ کے لیے دین کے ٹکڑے کر لیے اور مختلف تعبیریں گھڑ لیں اور مختلف تعویلیں کر لیں. اور یہ آج تک ہوتی جا رہی ہیں. آپ دیکھ لو اپنے ہی ملک میں کتنے
مختلف عقیدے ہیں اور ہر عقیدے والا کہتا ہے میں دین کا کام کر رہا ہوں، مقصد دنیا کا حصول ہوتا ہے۔ سو فرمایا سب نے جو اختلاف کیے تو ان کا مقصد دنیاوی فائدے اٹھانا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں دین کو بانٹ لیا، اس کے ٹکڑے کر لیے۔ کلن الینا راجعون، لیکن کہاں جائیں گے؟ کب تک دنیا کو پاس رکھیں گے؟ کب تک دولت سے استفادہ کریں گے؟ کب تک حکومت و اقتدار کے مزے لیں گے؟ آخر سب نے میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سب موت کے راستے سے گزر کر آئیں گے، سب کچھ چھوڑ کر۔ بڑے بڑے شہنشاہوں نے کتنے بڑے بڑے قلعے تعمیر کرائے، کتنے بڑے بڑے مقابر بنے، چھوڑ کر چلے گئے۔ آج لوگ وہاں عام آدمی بیٹھا وہاں سیر و تفریح کر رہا ہوتا ہے، جہاں بڑے بڑے شہنشاہ دفن ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ کلن الینا راجعون، بنانے دو ان کو، کرنے دو اختلاف، کرنے دو دولت جمع، انہیں اقتدار کے مزے لینے دو۔ کب تک؟ ان کے پاس تو گنتی کے دن ہیں، سب کو میرے پاس آ جانا ہے۔ اور میری بارگاہ میں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ حق یہ ہے کہ میری بارگاہ میں جو کوئی بھلا کام کرے، شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ صحت عقیدہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے وہ عقیدہ رکھتا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اطاعت الہی کے بارے میں بھی اس کے پاس وہ سند ہو اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ یہ اللہ کی اطاعت، اپنی مرضی سے نہ گھڑ لے۔ دین ہر شخص کی پسند کی بات نہیں، یہ تو پہلے گزر چکی۔ دین ارشادات نبوی کا نام ہے، تعامل نبوی کا نام ہے۔ جو عمل حضور نے کیا، جو کرنے کا حکم دیا وہ دین ہے، جس سے روک دیا اسے چھوڑ دینا دین ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا اسے کرنا دین ہے، جس کے چھوڑنے کا حکم دیا اسے چھوڑنا دین ہے۔ تو فرمایا عقیدہ صحیح ہو اور نیکی کرے، میرے نبی کے حکم کے مطابق عمل کرے۔ من الصالحات وہو مومن، نیکی کرے لیکن ایمان بھی صحیح ہو۔ فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوئی ذرا سی کاوش بھی ضائع نہیں جائے۔ اس لیے کہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، فرمایا ہماری بارگاہ میں ہمارے کارندے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی لکھ لیتے ہیں، ضائع نہیں جانے دیتے۔ اللہ کا علم تو وسیع ہے اور اس کا علم حضوری ہے، اس میں ماضی و مستقبل نہیں، جو ہو چکا وہ بھی اس کے سامنے حاضر ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے اس کی بارگاہ میں وہ بھی حاضر ہے۔ لیکن فرمایا ہمارا ایک نظام لکھنے کا ہے، وہ لکھنے والے ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں اور وہ پرچے دفتر میں جمع ہوتے جاتے ہیں، کوئی ذرا برابر عمل نیک، شرط یہ ہے کہ ایمان ہو۔ کافر جو نیکی کرتا ہے وہ کدھر گئی؟ نیکی تو نیکی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کافر کا نہ نبی پر ایمان نہ اللہ پر، تو آخرت پر تو اس کا ایمان ہے ہی نہیں، وہ آخرت کے لیے تو نیکی نہیں کرتا، چونکہ آخرت کے لیے تو عمل وہ ہے جو نبی علیہ السلام سے پوچھ کر کیا جائے، اس کا نبی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو اگر بھلا کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ ہم اسے دنیا میں لوٹا دیتے ہیں، گویا نیکی کافر کی بھی ضائع نہیں کرتے اللہ کریم، اس کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ہم نے شہروں کو شہر تباہ کر دیے، قوموں کی قومیں غرق ہو گئیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کریم نے ان کے ساتھ زیادتی کی، نہیں، وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، یعنی ان کے مزاج اس حد کو پہنچ گئے تھے کہ وہ کبھی ایمان قبول کرنے والے تھے ہی نہیں، ان میں
اللہ کے نام کی کوئی عظمت کا خیال رہ ہی نہیں گیا تھا۔ ان کی آئندہ نسلیں بھی ہوتی چلتی جاتی تو وہ بھی اسی طرح کی مرتد اور بے دین ہوتی، لہذا اس جرم میں ہم نے انہیں تباہ کر دیا۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا، آئے دنیا دارو، دنیا میں ہی یاجوج اور ماجوج بھی موجود ہے۔ ہمارے ظاہری علوم کے باکمال لوگ جو ہیں، یا سائنسدان جو ہیں، یا جغرافیہ دان جو ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ اگر یاجوج ماجوج دنیا کے کسی گوشے میں ہے تو اب تو سیٹلائٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں، زمین کا چپا چپا چھان مارا، ہمیں تو نظر نہیں آتے۔ بڑا عرصہ ہم پڑھتے رہے، سنتے رہے کہ جی برفانی انسان ہے کوئی، اور وہ بہت بڑا قداور اور بہت بڑا جسیم اور بڑی بلا ہے۔ بھئی کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جی ہم نے برف پر اس کے پاؤں کے نشانات دیکھے، لیکن وہ ساری عمر پاؤں کے نشان ہی رہے، سیٹلائٹ آج تک اسے دیکھ تو نہیں سکی۔ یہ خبر تو سائنسدانوں نے دی نا کہ جی بڑے جو اونچے اور دور دراز شمالی اور قطب جنوبی کے پہاڑ ہیں اور جگہ ہیں جہاں ہمیشہ سارا سال برف رہتی ہے، وہاں وہ برفانی انسان کوئی ہوتا ہے اور اس کے قدموں کے نشان انسانوں کی طرح لیکن بہت بڑے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا قداور اور بڑا قوی الجثہ ہے۔ تو آج تک سیٹلائٹ اسے تو دیکھ نہیں سکی۔ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ایک محقق کی تحقیق، تو یہاں مغرب میں بحر الکاہل کے کنارے کہیں کسی نے کوئی لوہے کی دیوار کسی زمانے میں کسی حکمران نے بنوائی، وہ ٹوٹ پھوٹ گئی، اس کے کچھ حصے وہاں ہیں۔ تو وہ بڑے دلائل دے رہا تھا کہ یہ سد سکندری ہو سکتی ہے، یہ لوہے کی دیوار ہے۔ سد سکندری صرف لوہے کی دیوار نہیں ہے، سد سکندری کا ذکر جو قرآن کریم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ لوہے کی چادریں جمع کر کے ان پر 7 دھاتیں گرم کر کے اسے سیسا کہتے ہیں، لوہا، تانبا، سونا، چاندی، کوئی 7 دھاتیں ہوتی ہیں، 7 کی 7 کو ملا کر گرم کیا جائے تو جو وہ بنتا ہے اسے سیسا کہتے ہیں۔ ان پر وہ سیسا پلا دیا گیا اور وہ سب سے مضبوط دھات ہو جاتی۔ تو شمالی علاقہ جات میں سکندر ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، یہ سکندر مقدونیہ والا جسے سکندر اعظم کہتے ہیں یہ الگ ہے، جو قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ اور ہے، اور اس کے بارے بھی یہ کسی نے نہیں کہا کہ وہ نبی تھے، ہاں ولی اعلیٰ درجے کے تھے اور انہیں کشف و الہام بھی ہوتا تھا۔ وہ قرآن اس پہ گواہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے سکندر کو یہ فرمایا، ہم نے سکندر سے یہ بات۔ تو وہ وہاں پہنچے تو لوگوں نے شکایت کی کہ یہ یاجوج و ماجوج آتے ہیں اور غارت گری کر کے اور لوٹ مار کر کے چیزیں چھین کر چلے جاتے ہیں۔ تو وہ کوئی بہت بڑا نالہ ہے جس میں پہاڑوں پہ چڑھا نہیں جا سکتا، وادی ہے کوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں انہیں کہہ بند کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے لوہے کی چادروں سے وہ پہاڑوں کے برابر کر کے اس پر وہ سیسا پلا دیا، اور اس وقت انہوں نے فرمایا کہ اب یہ ان سے نہیں ٹوٹے گی، ہاں جب میرا رب چاہے گا اسے توڑ دے گا۔ سو وہ اب تک وہاں اسی کے پیچھے محبوس ہیں، اور یاجوج و ماجوج بھی نوح علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے تھے، انسان ہی تھے، جنگلوں اور وحشت میں رہنے سے وحشی ہو گئے، تو ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، چھوٹے قد کے بڑے، جیسے انسانوں میں ہیں، گورے کالے چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور، اسی طرح وہ بھی انسانوں ہی کی نسل ہے، لیکن وہ بڑھ بڑھ کر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور بالکل وحشی ہیں، جانوروں کی طرح ان کی عادتیں ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں یہ جو دنیا جمع کر رہے ہیں، انہیں یہ خیال نہیں کہ ایک دن یاجوج و ماجوج کو بھی کھلنا ہے، انہیں بھی آنا ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب ہم یاجوج و ماجوج کو کھول دیں گے، یعنی سد سکندری توڑ دیں گے،
اور وہ اتنی کثیر تعداد میں کہ چیونٹیوں کی طرح پہاڑوں وادیوں میں چھا جائیں گے. وہ ہم من کل حدب ینسلون، ہر اونچی نیچی جگہ سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہوں گے. جو چیز سامنے ہوگی تباہ کرتے جائیں گے، کھاتے پیتے چلے جائیں گے. تو یہ کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر ناجائز ذرائع سے جو دولت جمع کر رہے ہیں. کبھی مذہب کے حوالے سے لوٹتے ہیں لوگوں کو، کبھی سیاست کے حوالے سے لوٹتے ہیں. تو یہ کہاں لے جائیں گے؟ بچا بچا کر رکھتے بھی رہے تو پھر یاجوج ماجوج آ گئی، تب ان کے کام آئے گی. پھر ان کے کام کیا آئے گا؟ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج و ماجوج کا کھلنا بھی ہے کہ وہ دنیا پہ تباہی مچا دیں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا. وَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہو گیا. یاجوج و ماجوج آئے، ہر چیز کو تباہ کر کے چلے گئے. پیچھے پیچھے قیامت کا زلزلہ آ جائے گا اور حیران ہو جائیں گے. اور کافر بھی کہہ اٹھیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، اے کاش اس دن کو ہم نے کبھی یاد ہی نہیں کیا تھا، ہم تو بھولے ہوئے تھے، اس کی طرف سے بالکل غافل تھے. ہمیں تو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ یہ دنیا کا یہ حشر ہونے والا ہے اور اسے اس طرح تباہ ہو جانا. ہم تو ساری عمر محنت کر کر کے لوٹ کر چوری رشوت ہر طریقے سے اسے ہی جمع کرتے رہے اور اس کا یہ انجام ہونا تھا. بل کنا ظالمین، بلکہ ہم نے تو بہت ظلم کیا. اللہ کی یاد کو بھول گئے، اس کی عظمت کو بھول گئے، آخرت کو بھول گئے اور ساری عمر اس دنیا میں کھپا دی. اور اس کا تو یہ حشر ہونے والا تھا. ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی زیادتی کی. اس وقت ارشاد ہوگا کہ اب توبہ کا وقت تو گزر چکا. تمہیں تب خبر ہوئی جب واپسی کے راستے ختم ہو چکے اور جب تم اتنے دور نکل گئے کہ واپس نہیں آ سکتے ہو. اب ایک ہی راستہ ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. تم بھی اور تم جن کی عبادت کرتے تھے دونوں کو جہنم کافی ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے نا، یہ پتھر کے بت بھی دوزخ میں پھینکے جائیں گے. درختوں کو پوجتے تھے درخت پھینکے جائیں گے، جانوروں کو پوجتے تھے تو وہ جن کی پوجا کرتے تھے وہ بھی جہنم کا ایندھن بن کر ان کو جلانے کا سبب بن جائیں گے. وہ خود جل رہے ہوں گے، انہیں جلا رہے ہوں گے. تم اور تم جن کی پوجا کرتے تھے سب کے لیے جہنم کافی ہے. انتم لہا واردون، تم اب اس میں داخل ہو گیا. اب پیچھے کی نہ سوچو، اب آگے جاؤ. فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها، اگر یہ جن باطل معبودان کو تم پوجتے رہے ہو اگر یہ واقعی سچے معبود ہوتے تو آج دوزخ میں کیوں جاتے، آج سزا کیوں پاتے، تمہارے ساتھ آگ میں کیوں جلتے. وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے. جن کی پوجا کرتے تھے وہی ایندھن بن جائے گا، نہ ان کا جلنا ختم ہوگا نہ ان کا جلنا تڑپنا ختم ہوگا. وہ بھی انہیں جلاتے ہی رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، دوزخ میں چلائیں گے، چیخیں گے، شور شرابہ کریں گے اور اتنا شور ہوگا کہ کوئی سننے والا نہیں ہوگا. ہر کوئی چیخ رہا ہوگا. لا یسمعون، سنے گا کوئی نہیں. ہر کوئی اپنی اپنی مصیبت میں شور مچا رہا ہوگا اور سارے چیخ رہے ہوں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا. جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو مشرکین مکہ نے کہا، اب وہ مدینہ شریف گئے. مدینہ شریف میں وہ پرانے یہود کے علماء ہوتے تھے تو یہ جب انہیں کوئی ایسی بات ہوتی تو وہاں بھاگتے. وہ پھر انہیں
عجیب عجیب اعتراض اور سوال سکھاتے تھے۔ تو وہ مدینہ منورہ ان علماء کے پاس گئے اور کہا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے معبودان کو بھی جہنم میں پھینک دیا۔ انہوں نے تو قرآن کی ایسی آیتیں سنائی ہیں کہ تم اور تمہارے معبود بھی اور یہ جتنے ہیں بت بھی اور سارے یہ لات و منات یہ خود جل رہے ہوں گے، تمہیں بھی تمہارے جلانے کا ایندھن بن جائیں گے، تو ہماری تو بڑی توفیق، ہمارے بتوں کے پلے تو رہا کچھ نہیں۔ تو ہم کیا کریں، ہم کیا جواب دیں، اس بات کا کوئی ہمیں بتائیں کیا کریں۔ تو علماء یہود نے کہا کہ تم یہ کہو کہ لوگ تو فرشتوں کو بھی پوجتے ہیں، تو کیا پھر اللہ فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے؟ لوگ تو نبیوں کو بھی پوجتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ فرشتے اور یہ نبی اور یہ نیک لوگ جن کی لوگ پوجا شروع کر دیتے ہیں، یہ پھر سارے ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ وہ بڑے خوش واپس آئے۔ جب انہوں نے یہ باتیں بارگاہ رسالت میں پیش کی تو جواب اللہ کریم نے دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، جن لوگوں کے نصیب میں ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی، جو لوگ ایمان لے آئے، جن لوگوں نے قرب الہی حاصل کیا، اولئک عنہا مبعدون، وہ دوزخ سے بہت دور رہیں گے۔ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتا ہے تو اس کی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دی، اس نے خود گھڑی ہے، یہ خود بھگتے گا۔ اگر کوئی فرشتوں کو پوجتا ہے تو فرشتوں نے اسے پوجنے کے لیے نہیں کہا، اس نے خود باتیں گھڑی ہیں، یہ خود بھگتے گا۔ فرشتے، انبیاء، نیک لوگ وہ جہنم سے بہت دور ہیں، اتنے دور کہ لا یسمعون حسیسا، اس کی ہلکی سی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ جہنم چنگھاڑ رہا ہوگا، کفار و مشرکین لرز رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے مقبول بندوں کو تو ہلکی سی آہٹ بھی سنائی نہیں دے گی اس کی۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنی پسندیدہ نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ تو جنت میں ہوں گے بھئی، انہیں کیا، اللہ کی انعامات اور اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ اور لا يحزنهم الفزع الاکبر ولا وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، فرمایا تم دوزخ کی چنگھاڑ کی باتیں کرتے ہو، قیامت کا زلزلہ گزر جائے گا لیکن میرے مقرب بندوں کو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ دنیا تہ و بالا ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ کر گر جائیں گے، سورج بے نور ہو کر جھڑ جائے گا، سمندر بخارات بن کر اڑ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے، اتنا بڑا حادثہ ہوگا۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، یہ اتنا بڑا حادثہ جو ہے ان پر کوئی اپنا اثر نہیں ڈال سکے گا، انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ سب کچھ ہو جائے گا لیکن وہ میری رحمت کے سائے میں محفوظ ہوں گے، انہیں کوئی خبر تک نہیں ہوگی کہ کیا ہوا ہے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اور ان کو لینے تو اللہ کے پیارے فرشتے آئیں گے، اللہ کے مقرب فرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے کہ بھائی دنیا ختم ہو گئی، اب آئیے ہم آپ کو لے چلیں، آپ کا ٹھکانہ دکھائیں، اس لیے کہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، آج وہ دن آ گیا جس کا وعدہ آپ سے اللہ کے رسول نے کیا تھا، اللہ کی کتاب میں اللہ نے کیا تھا، جن نیک کاموں کو کرنے کا حکم دیتے تھے اور اس کے بدلے نیک انجام کا وعدہ فرماتے تھے، آج وہ دن آ گیا، ان کے استقبال کے لیے فرشتے مقرر کیے جائیں گے جو انہیں لے کر بارگاہ الوہیت میں جائیں گے، اور انہیں وہ فرشتے بتائیں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔ حالانکہ وہ دن اتنا ہیبت ناک ہوگا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب،
آسمانوں تک کو پرانے کاغذوں کی طرح لپیٹ کر دستے قدرت میں لیا گیا ہوگا۔ زمینیں تو زمینیں رہ گئیں، پہاڑ دریا نیچے رہ گئے، سیارے ستارے نیچے رہ گئے، آسمانوں تک کو پرانے خطوط کی طرح لپیٹ کر دستہ قدرت نے لیا ہوا ہوگا۔ گویا ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی، لیکن فرمایا میرے مقرب بندوں کو تو ہلکی سی ہٹ بھی نہیں آئے گی۔ ان کے استقبال کے لیے تو مقرب فرشتے کھڑے ہوں گے کہ آئیے حضور، چلیے آج وہ وعدے کا دن آ گیا آپ کے انعامات کا، آئیے آپ کو اللہ کے انعامات میں لے جائیں۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، ہم نے مخلوق کو جس طرح پہلے پیدا کیا تھا اس دن سب کو دوبارہ ویسے پیدا کر دیں گے۔ وعدن علینا انا کنا فاعلین، یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مر کر غائب ہو جاؤں گا یا بھاگ جاؤں گا یا مجھے کوئی نہیں پوچھے گا، نہیں، ہر چیز کو جس طرح اللہ نے ہر چیز کو پہلے پیدا کیا اسی طرح سب کو پھر زندہ کر دے گا، اور یہ ہمارا وعدہ ہے، ہم ایسا ضرور کریں گے۔ زندہ ہو کر لوگ، تیسری تو سمجھ کوئی نہیں، دو ہی سمجھتے ہیں، یا تو جہنم کے عذابوں میں اور حشر کے عذابوں میں اور اس شور شرابے میں دب جائیں گے، یا پھر کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کے استقبال کو فرشتے کھڑے ہوں گے کہ آئیے جی آج آپ کے وعدے کا دن آ گیا، آپ نے اللہ کی اطاعت میں محنت کی، آج آپ کی برابری کا دن آ گیا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ تو آج کی بات نہیں، قرآن کریم نے ہی نہیں بتایا، انجیل و تورات نے ہی نہیں بتایا، یہ تو ہم نے جو پہلی کتاب زبور تھی اس میں بھی لکھ دیا تھا۔ یعنی یہ انبیاء مسلسل بتاتے چلے آ رہے ہیں، تم حیرت میں کیوں پڑتے ہو؟ کیا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی عظمت پہ ایمان لاؤ، اللہ کے احکام مانو، آخرت میں درجات پاؤ گے؟ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ تو جب سے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں تب سے یہ حقائق بیان ہوتے آ رہے ہیں۔ اور زبور میں بھی ہم نے واعظ و نصیحت اور تلقین کے بعد یہ بات بتا دی تھی، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ نیک بندے ہی ہمارے ملک اور ہماری سلطنت کے وارث ہوں گے، ہماری نعمتوں کے وارث ہوں گے۔ انعامات الہی انہیں اس طرح ملیں گے جس طرح کوئی چیز وراثت میں مل جاتی ہے۔ جو چیزیں کما کر لی جاتی ہیں ان پر بندے کی محنت لگتی ہے، کوشش لگتی ہے۔ جو وراثت میں ملتی ہیں وہ اچانک بزرگوں کی وفات پر آپ کو ان کی زمین، ان کے مکان، ان کے پیسے آپ کو مل جاتے ہیں، آپ کے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا جنت تو نیک لوگوں میں اس طرح بانٹی جائے گی جیسے ان کی وراثت ہو۔ یرثها عبادی الصالحون، میرے نیک بندے وارث ہوں گے جنت کی، یعنی جنت انہیں اس طرح ملے گی جیسے وراثت اچانک بندے کو ساری مل جاتی ہے۔ کسی کا باپ کھرب پتی ہو، اس کے دم نکلتی بیٹا کھرب پتی ہو جاتا ہے۔ فرمایا جنت تو اچانک انہیں ایسا حادثہ قیامت کا ہوگا، فرشتے انہیں استقبال کر کے لے آئیں گے اور جنت ان کو اللہ عطا کر دے گا۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، فرمایا اس سارے تذکرے میں اور ان آیات میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ کے بہت خوبصورت پیغام۔ بندہ اپنی حیثیت پہ غور کرے، بندے کی حیثیت کیا ہے؟
کائنات کی مخلوق میں اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنا عدد لکھیں کہ ہماری ویلیو کیا ہے، ہماری قیمت کیا بنتی ہے، تو اشاریہ لگا کر صفر لکھنا شروع کر دیں تو وہ زندگی ختم ہو جائے گی، ایک لکھنے کی نوبت نہیں آئے گی، بندہ زیرو میں ہی رہتا ہے۔ اتنی مخلوق ہے اللہ کی، اتنی وسیع کائنات میں، ایک بندے کی حیثیت کیا ہے اس میں؟ ہر ذرہ جاندار ہے، ہر ذرہ اللہ کے آگے جواب دہ ہے۔ بندہ بھی چند ذرات کا ایک مجموعہ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ سو فرمایا کہ اتنے بے حیثیت کو اللہ اتنی بڑی حیثیت دے کہ اللہ اس سے بات کرے، یعنی بندے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب اللہ اسے مخاطب فرماتا ہے، آپ دنیا میں دیکھ لیں ایک آدمی کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر ملک کا وزیر اعظم یا صدر یا صوبے کا گورنر اس سے بات کرتا ہے، اسے بلا لیتا ہے، اس سے گپ شپ لگاتا ہے، تو باہر نکلے گا تو ساری بیوروکریسی آگے بچھ رہی ہوگی، بڑے بڑے سفید پوش اس کے جوتے اٹھانے پہ تیار ہوں گے کہ اس سے تو وزیر اعظم بات کرتے ہیں براہ راست، یہ تو بڑی بلا ہے۔ اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آتا ہے تو یہ دیکھ لو کہ جس بندے سے اللہ کلام کرے، اللہ باتیں کرے، اور یہ خاصہ ایمان ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام ناچیز بندوں کو اللہ کے روبرو کر دیا۔ اب قرآن ہر بندے کو مخاطب کر کے اس سے بات کرتا ہے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں تو اسے اپنے لیے نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، وہ کچھ یہ جو آیتیں ناراضگی کی ہیں یہ کافروں کے لیے ہیں، جو ثواب کی ہیں وہ مومنوں کے لیے ہیں، اور خود کو ہم سمجھتے ہیں میرا تو کہیں کوئی لینا دینا نہیں، میں نے تو بس پڑھنا ہے، مجھے ثواب ہوگا۔ اللہ کے بندے، پڑھنے کا ثواب الگ، قرآن کو دیکھنے کا ثواب الگ، قرآن سننے کا ثواب الگ، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن بندہ جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ کریم سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اللہ اس سے مخاطب ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کسی کو مخاطب کرتا ہے تو ذرہ بے مقدار اور ناچیز ہونے کے باوجود پھر اس کی عظمت کتنی بڑھ جاتی۔ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو الفاظ قرآن کے ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا ذاتی کلام جو بذریعہ وحی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل، یہی وہ کلام ہے جو لب ہائے مبارک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری ہوا، یہی وہ کلام ہے جو آپ کی زبان مبارک پر جاری ہوا اور اسے پھر قلم بند کیا گیا، اور بعین ہی یہ وہ کلام ہے حقیقتاً جو اللہ کا ذاتی ہے، جو نبی نے مخلوق کو پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہم تک پہنچا۔ یہ جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں یہ محمد الرسول اللہ کی زبان حق ترجمان پہ جاری ہوئے، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کلام باری ہے، یہ اللہ کا ذاتی کلام۔ ہم تو اگر اول تو ساری زندگی پڑھتا کوئی نہیں، ہم پڑھیں بھی تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کتنی جلدی ختم ہوتا ہے، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے لفظ کیا ہے، نہ ہم کوشش کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، نہ ہم یہ سوچتے ہیں یہ کون بول رہا ہے، نہ ہم یہ سوچتے ہیں کون سن رہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان فی ھذا لبلاغ، بہت مزے کی بات ہے، بہت وسیع بلیغ بات ہے، اور اس بندے کی کیا شان ہے جس سے اللہ بات کرتا ہے۔ اب دیکھنا نمازی کے آگے گزرنے سے منع فرماتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے نہ گزرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ وَهُوَ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اپنے پروردگار سے سرگوشیوں میں بات کر رہا ہے۔
اب جس بندے کو سرگوشی ہر کسی کی نہیں کوئی سنتا، کسی آنے والی کی گزارش بھی وہاں کھڑے ہو کر سن لی جاتی ہے، کسی کو اتنا قرب کہ وہ کان میں سرگوشیاں کر رہا ہو، فرمایا نمازی تو اللہ سے اپنی باتیں سرگوشیوں میں لوگوں سے چھپا کر کہا، اللہ نے اسے اتنا قریب، تم درمیان میں سے کیوں گزرتے ہو؟ اب جس بندے کو اللہ سے سرگوشی کرنے کی توفیق نے، کتنا بڑا آدمی ہے، لیکن ہم نے کبھی خیال نہیں کیا۔ ہم کو تو نمازیں بوجھ لگتی ہیں، یار یہ مصیبت پڑ گئی۔ اگر کسی کو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارا، بہت ہی لذیذ، بہت ہی صحت دینے والا شربت دن میں 5 مرتبہ پلایا جائے تو اس پر مصیبت آ گئی، تو شربت کیا ہوگا بھائی؟ وقتی لذت ہوگی، پیٹ میں جا کر پیشاب بن جائے گا۔ زبان پر ہی میٹھا ہے نا، پیٹ میں تو جائے گا تو کچھ اجزاء بدن بن جائے گا، کوئی فضلہ بن کے خارج ہو جائے گا۔ تو جس بندے کو 5 بار بارگاہ الہی میں لباس پاک، باوضو، بدن پاک، نیت صاف، خالص اللہ کو پکار کر ایک تک اللہ اکبر کہہ کر کائنات کو کاٹ دیا، الگ کر دیا اپنے سے، اکیلا بارگاہ الوہیت میں سرگوشیاں کر رہا ہے، یہ عظمت اسے کہاں سے ملی؟ یہ عطا ہے محمد الرسول اللہ کی، کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے۔ اور پھر جو بندہ اسے بوجھ سمجھے، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ نماز ہے کیا۔ حق یہ ہے کہ اس نے اس بات کو ہی نہیں سمجھا۔ اسی طرح ہم ساری عمر ہماری گزر جاتی ہے، ہم قرآن کھول کر نہیں دیتے، جب کوئی مر جاتا ہے تو ٹھیکے پہ پڑھواتے ہیں، بھائی تمہیں اتنے پیسے دیں گے، شام کو حلوہ کھلائیں گے، میرے باپ کے لیے قرآن پڑھ دو۔ وہ مزدوری پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس حلوہ کھلانے والے قرآن کا ثواب نہ پڑھنے والے کو، نہ پڑھانے والے کو، نہ مردے کو۔ انہوں نے پڑھنے کے بدلے حلوہ کھا لیا اور حلوے کے بدلے اس نے ان سے قرآن پڑھا لیا۔ اس کا اچھا یہ تھا کہ وہ حلوہ چند مسکینوں کو کھلا کر خیرات کا ثواب میت کو دے دیتا، یا فی سبیل اللہ خود سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دے تو اس کا ثواب تو ہوتا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میت کے ایصال ثواب کے لیے پڑھا جائے، اس پر اجرت لینا حرام ہے۔ قرآن کریم نماز پڑھانے کے لیے پڑھا جائے، جیسے حافظ صاحب آج تراویح میں ہمیں سنا رہے ہیں، اس پر اجرت لینا حرام ہے۔ اور اجرت لینے والے نہ حافظ کی نماز ہوتی ہے، نہ پیچھے کھڑے ہونے والوں کی ہوتی ہے، کہ قرآن جب عبادت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اس پر اجرت حرام ہے۔ ائمہ مساجد کو نماز کی اجرت تنخواہ نہیں دی جاتی، ان کا جو وقت لیا جاتا ہے کہ وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے، اس وقت کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ نماز تو ان پر خود فرض ہے، انہوں نے خود پڑھنی ہے، ہم کو پڑھا دی تو کون سی مشقت ہوگی؟ تو یہی حال قرآن زندگی میں پڑھنا چاہیے، یہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ الفاظ حضور نبی کریم کی زبان مبارک سے جاری ہوئے، آپ کے لبہ مبارک سے نکلے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، لیکن یہ باتیں ان کو اللہ فرماتے ہیں قوم عابدین، جو لوگ عبادت میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دل کو صاف کرتے ہیں، جن کے سینے منور ہوتے ہیں، جو میرے حقیقی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، یہ باتیں سمجھ ان کو آتی ہیں، دوسروں کو سمجھ نہیں آتی، یہ ان کی سمجھ میں آتی ہیں۔ اگر کسی کی نگاہ نہ ہو تو اسے خوبصورت چیز دکھائی دے گی، اگر کسی کے کان نہ ہوں تو خوبصورت آواز اسے سنائی دے گی، اسی طرح کسی کے سینے میں روشن دل نہ ہو تو قرآن کی عظمت اسے کہاں سمجھ آئے گی، قرآن کی لذت وہ کیسے چکھے گا؟ سو فرمایا
لقوم عابدین، ان لوگوں کے لیے ہے جو عبادت کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں، جو عبادت کے لیے زندہ رہتے ہیں، جو عبادت کرتے ہوئے مرتے ہیں، جن کے سینے روشن اور دل زندہ ہوتے ہیں، مزہ ان کو آتا ہے۔ باقی یہی کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ چلو جی یہ اللہ کا کلام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔